زمانہ اگر محمد کا وفادار ہوتا پر محمد و آل محمد صلوات صغیر حسین شاہ صاحب کو تشریف لائیں اور حدیث پیش کریں. ہمارے لیے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم بلغهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری تعزیت ہے آپ سب کو اور کل جہان کے مومنین و مومنات کو جو ابھی دن گزرا وہ وفات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. امام مجتبیٰ علیہ السلام صاحب کی شہادت کی رسالت بعد کی وفات کی. ہم اپنی اعضاء کو، اپنی گریہ کو، اپنی ماتمداری کو، اپنے افسوس کو، اپنے غصے کو بے خدمت امام زمان عجل اللہ سوابن کی آیت کریمہ جس کا نام بھی سورہ الفتح کے اینڈ میں وہ آیتوں میں سے ہے چار جگہ پر اس میں مبارک نبی اکرم قرآن کریم میں آیا. میں کچھ مقامات پیغمبر، کچھ مقامات ان افراد کے جو بنا بر اس آیت کے رسول پاک کے اطراف میں ہیں. قرآن کی آیت ہے محمد رسول اللہ. ہم حضور
ابتدا ہے اس میں مبارک رسول اکرم سے. محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مبتدا ابتدا اس سے کلام کی ہو رہی ہے. والذین معہ یہ خبر یعنی جو نبی اکرم کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار. اب یہاں سے آگے اینڈ تک جو رسول پاک کے ساتھ ہیں ان کے اوصاف بیان ہوئے. کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ صرف حضرت علی اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں, یا رسول خدا کا ذکر کیوں نہیں کرتے, یا اگر رسول خدا کا ذکر کرتے بھی ہیں تو ساتھ میں مولا علی کا ذکر بھی کرتے ہیں. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں. اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں. یعنی رسول خدا کا ذکر کر کے رسول خدا کے ساتھیوں کا ذکر کرنا سنت خدا ہے. تو معترض کو علم ہونا چاہیے کہ یہ سنت خدا ہے اور یہ ایسی سنت ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل. قرآن میں سورت نے فرمایا اللہ کی سنت وہی ہے جو پہلوں میں تھی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور تم اللہ کی سنت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں دیکھو گے. جو وہ پہلے کرتا تھا اب بھی کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. یہ نقطہ اول. اور اس کو اگر حدیث میں عرض کرنا چاہے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے اوصاف بیان کرنا ہے, اب وہ کبھی احمد, کبھی مزمل, کبھی مدثر, کبھی یاسین. وہ تھا نا عرب کا مشہور نسب شناس جینیالوجسٹ, وہ آیا مولا صادق کی خدمت میں. بہت بڑا نسب شناس. عربوں میں ایک بہت بڑی سائنس ہوا کرتی تھی, اب نہیں رہی, اب مفقود ہے کہ لوگ دوسروں کے قبیلے, ان کے کلین, ان کی شاخ, ان کے بزرگوں, ان کے کارناموں سے واقف ہوتے تھے. اور اس کو ایک بہت بڑا ہنر سمجھا جاتا تھا کہ جو وقائع, جو مختلف مہم واقعات ہوئے, ضروری انسیڈنٹس, اس کو جو یاد رکھتا تھا, کوٹ کرتا تھا, اس کو بڑا عالم سمجھتے تھے. تو وہ آیا تو اس نے آ کر جب مولا کے سامنے حافظ قرآن میں تھا, لیکن وہ حیبت امام اس کے اوپر کیسے تاری, وہ خود راضی ہے. وہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا ایسا نورانی چہرہ, دوسروں کے پاس جایا کرتا تھا. کہتا ہے کہ یہ سلالت نبیین, یہ نبی کی اولاد میں خاص ایک نور تھا. جب میں پہلی بار ان کی خدمت میں آیا تو میں ان کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکتا. امام کے چہرے میں ایسی جذابیت, ایسی کشش تھی. اور جب امام کلام کر رہے تھے کہتا ہے میں اپنا سارا حفظ کیا ہوا قرآن بھول گیا. ایک دفعہ انہوں نے میری طرف رخ انور کیا, فرمایا تم بہت بڑے نسب شناس ہو, بتاؤ میرے جد, میرے نانا کے اللہ نے قرآن میں کتنے نام استعمال کیے. لیکن میں اچانک چونک پڑا کہ مجھے مخاطب کر دیا گیا, میں توقع نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یہ ابنا رسول اللہ ایک یا دو نام اللہ نے لیے ہیں. وہ کہتا ہے قلبی کے مولا نے اسی وقت فی البدی فرمایا اللہ نے نبی اکرم کے 10 نام قرآن میں بتائے ہیں. 10 نام. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم, یہ یاسین میرے نانا کا نام ہے. فذکر, یہ ذکر جو ہے قرآن مجید سورہ کاف, یہ میرے نانا کا نام ہے. اور ان کا اسم بامسمى محمد رسول اللہ. مولا گنواتے کہ یا ایھا المزمل, فرمایا یہ مزمل میرے نانا کا نام ہے. کہتی تو 10 آیات پڑھ کے ایک ساتھ سے. تو عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے 10 اسماء مبارک رکھے ہیں, لیکن عجیب شان ہے. یا نوح, جب حضرت نوح اولو العزم پیغمبر اول کو مخاطب فرمایا تو فرمایا نوح کشتی میرے سامنے بنا, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, میرے سامنے کشتی بناؤ. یا نوح, یہ عربی میں ہم کہتے ہیں یا علی, اے علی, یا حسن, یا حسین. یہ عربی جب میں بھائی ذرا بات سنیے, عربی میں مساوی یا علی, یا علی میں مشکل حل کیجیے. اللہ تعالیٰ نے یا ابراہیم, یا داؤد, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو ڈائریکٹ ان کے ناموں سے مخاطب فرمایا.
لیکن ایک بھی جگہ پر ہمارے پاک پیغمبر کو ان کے ڈائریکٹ اسم مبارک سے مخاطب نہیں کیا. معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اجلال و عظمت مصطفیٰ کو مربوط خاطر رکھتے ہوئے عنوان سے ہے یا ایھا رسول، اے رسول، یا ایھا نبی، اے نبی. عنوان پہ بالکل خطاب ہے لیکن اسم مبارک سے کبھی اللہ نے نبی اکرم کو ڈائریکٹ خطاب نہیں. یہ ہمارے نبی کی ایسی فضیلت ہے کہ جو ڈسٹنکشن ہے، جیسے معراج، کسی نبی کو اللہ نے 1-to-1 ملاقات کے لیے معراج پر نہیں بلایا. حضرت ادریس چوتھے آسمان تک بلند ہوئے علیہ اعلیٰ نبینا افضل التحیۃ والسلام، لیکن اللہ نے کہا آپ نے دوسرے آسمان کو کراس کر لیا، اب واپس جانے کی ضرورت نہیں، اب یہیں رہیے. موت واقع کی ہے وہ واپس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نبی ادریس علیہ السلام چھٹی جگہ ہمارے آدم حضور پر سب سے نیچے شیخ علیہ السلام کے بعد. تو یہ ہے مراحل. لیکن ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ معراج پر با جسم ظاہری تشریف لے کر گئے، با جسم ظاہری واپس آئے. یہ ہمارے نبی کی بات ہے. اب اللہ نے اس آیت میں ایک چھوٹا سا حصہ رکھا ہے، خبر دیے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جو اس کے ساتھ ہے ان کے اوصاف لمبی آیت ہے، 8-9 صفات ہیں. سوال ہے بہت سادہ، اللہ میاں سادہ سی خبر دیا محمد رسول اللہ، تو محمد مصطفیٰ کے اوصاف بتاؤ. یہ جو محمد کے ساتھ ہیں ان کے اوصاف آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو عجب نہیں کہ دیکھو میں نے کبھی نہیں کہا یا محمد، یہ شاید میرے محمد کے درجے کو گھٹانے والی بات ہوتی. اگر میں ڈائریکٹ ان کی صفات بتاتا تو شاید شائستہ نہ ہوتا. محمد کی عظمت دیکھنا ہو تو یہ اندازہ کر لو اس کے ارد گرد بیٹھنے والے کیسے والے ہیں، کیسے. صفت اولا والذین معہ معیت جسمی نہیں، معیت ظاہری نہیں، معیت قلبی مراد ہے، جو محمد کے ساتھ ہے. حضرت اویس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا نبی اکرم. ایک دن کے لیے اجازت دی والدہ ماجدہ نے کہ ایک دن اجازت ہے بس جا کے اپنے پیغمبر کو دیکھ کر واپس آ جا. آئے حسن اتفاق سے نبی اکرم مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے، لیکن قلباً رسول خدا کے ساتھ تھے. نبی اکرم جب واپس آئے اویس جا چکے تھے، فرمایا مدینے سے یمن کی خوشبو آ رہی ہے. نبی اکرم کا مقام ہے. کہا گیا یا رسول اللہ کہا تھا بدو آپ کا پوچھ رہا تھا. فرمایا وہ اویس قرنی تو نہیں ہوگا، کہا وہی تھا. یہ حضرت اویس بھی عجیب معرفت والے ہیں. آپ کی محبت میں ایک واقعہ سنا دوں. نبی اکرم کی گزشت کے بعد یہ ایسے عاشق تھے، ان کو پتا چلا کہ غزوہ احد میں نبی اکرم کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے پتھر لگنے سے. مشرکین مکہ نے ابو سفیان کے ساتھ کھڑے انسان نے پتھر پھینکا، نبی اکرم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. انہیں پتا چلا میرے نبی کے 4 دندان شہید ہو گئے. پتھر لیا، 4 دندان شہید کر لیے. جب 4 دانت نکال لیے، کہا پتہ نہیں میرے نبی کے اوپر والے نکلے تھے کہ نیچے والے. 4 نیچے والے بھی نکال دیے. پھر سوچا پتہ نہیں اس طرح والے نکلے ہوں شاید. یہ عشق اویس قرنی ہے. جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کو خوشبو ایسے ہی نہیں آتی، ایسی صفائے قلب، ایسا عشق پاک، ایسا جذبہ طاہر. سارے دانت نکال دیے. یہ ویسے کرنی بہت مشتاق تھے، زیارت نصیب نہ ہوئی. نبی اکرم فوت ہو گئے. ایک دن خلیفہ دوم اور حذیفہ یمانی مولا علی کے ساتھ کسی جگہ کسی کام سے جا رہے تھے. راستے میں ویسے کرنے سے ملاقات ہوئی. یہ بھی کہیں اور جا رہے تھے. تو بتایا ہم مدینے سے آئے ہیں، کچھ دودھ ہے، بھیڑوں کا دودھ ہے. تم مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہاں؟ وہاں پر تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو میں نے یہ واقعہ سنایا یا نہیں. یہ عشق کہ جن کا قلباً مصطفیٰ کے ساتھ ہے ان کی بات ہو رہی تھی. کہا تم نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ تو عمر کہنے لگے جی روز دیکھتے ہیں. اچھا دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ مجھے ان کے اوصاف بتا سکتے ہو؟ کہا مجھب جیسے.
جیسے نعوذ باللہ جیسے عام انسان ہوتے ہیں بھائی ویسے ہی ہیں. تم اتنے مشتاق ہو کر اتنی کیا خصوصیتیں پوچھ رہے ہو؟ دل ٹوٹ گیا. یہ توقع نہیں تھی کہ مصطفیٰ کی یہ پکچر دیں. اب نظر گھمائی دیکھا مولا علی کی طرف سر جھکا کے بیٹھے. یہ جواب سے کہا حضور آپ کہاں سے ہیں؟ کہا میں بھی وہاں سے ہی آیا. اچھا آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اب جناب امیر نے نبض شناس ہے امام تو دل پڑھ سکتے ہیں. امام نے ویسے ترنی کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرتے جملہ فرمایا تمہارے نبی کو ایک بار دیکھا. عمر نے پاس سے کہا یا علی روز تو آپ رسول خدا کو دیکھتے ہیں یہ کیا مطلب ایک بار دیکھا؟ اب اس نے کہا آپ ذرا اجازت دیجیے. جی آپ نے میرے نبی کو کب کیسے دیکھا ایک مرتبہ؟ کہا کہ جب تمہارا نبی میرے شانوں پر بلند ہوا اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرے نبی کے رسالت کا بار کتنا میرے نبی نے مجھے اپنے شانوں پہ سوار کرایا اور فرمایا علی یہ حبل جو سب سے اونچا نصب تھا اس کو توڑ دو. تو انہوں نے کہا تو اس میں ہوا کیا تھا؟ کہا ہوا یہ تھا کہ حبل 4 میٹر اونچی بلندی پر نصب تھا. نبی اکرم کا قد ظاہری تو تقریباً 1.5 میٹر تھا جتنا عام انسان کا ہوتا ہے. تو کہا لیکن سنو اویس میرے نبی کے شانوں پر جب میں بلند ہوا تو اس دن مجھے عظمت مصطفیٰ محسوس ہوئی. مجھے اتنی بلندی کا احساس ہوا مجھے یوں لگتا تھا کہ میں یوں ہاتھ بڑھا کے آج کو چھوڑوں. اور محمد وآل محمد صلی میں اتنی بلندی کا احساس کرنے لگا کہ جیسے عرش الہی میری دسترس میں ہے. اب جناب ہم ایسے کرنی باغ باغ ہو کے کہنے لگا یہ ہے میرا نبی. ایسا نبی میں نے سوچا تھا کہ جو قرآن میرے تک پہنچی ہیں آیات لکھی ہوئی مختلف چیزوں میں اس وقت اس طرح مجلد قرآن نہیں بولتے تھے. ارے کچھ لوگوں نے ورق پہ لکھا ہوتا تھا کھال کے ٹکڑوں پہ جس پر بھی پتھر پہ بھی کس نے لکھا ہوتا تھا کچھ چھوٹا سورہ بڑا سورہ توفیق کے مطابق ان کو جو ملا تھا انہوں نے اوصاف مصطفیٰ پڑھ کے ایک ذہن میں تصویر جو آئی تھی تو ظاہر ان کے پیاسے دل اور تصور پر جب مولا علی نے یہ چھڑکاؤ کیا محبت کا تو ان کا دل بولا کہ ہاں میرا نبی ایسا ہے. ایسے نبی کے ساتھ والوں کے اوصاف کیا ہے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. والذین معہ اشداء علی الکفار صفت اول وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں. یہ ظاہراً آج کے کلچر میں اور پہلے بھی لوگوں کو سخت بات لگتی تھی بھئی یہ کیا مذہب ہوا. کچھ بھی ہو چاہے کفار ہو انسان ہے ایک نرم دل نارمل سپیکنگ نان بلیور یوں سوچتا ہے بھئی نان بلیور بھی تو انسان ہے کفار. بھئی وہ یہ دو دیکھے کہ اللہ نے بات شروع کہاں سے کہا ہے محمد رسول اللہ. رسالت معاب کی رسالت سے سب سے پہلی دشمنی کفار نے کی. کافر تو اس بات کو مانتا ہی نہیں. صلح حدیبیہ میں بھی لکھنے لگے گا محمد رسول اللہ. اگر رسول مانتے ہوتے تو تمہارے ساتھ جھگڑا کیسا ہوتا؟ جھگڑا ہی تو رسالت پر ہے. وہ اس بات کو نادانی سے اگنور کر دیتے ہیں. بھئی عدل یہ نہیں ہے. جب قانون کی بات ہوتی ہے نا ابھی میں چینل کے لیے یو ایس میں گیا تھا بڑا روٹ سا بڑا سادہ بڑا زنندے سا جملہ لکھا ہوتا ہے speak and get pulled over. یعنی do not speak. یا کنسٹرکشن کا فائنس ڈبل. یہاں کنسٹرکشن سائن بڑا ہوتا ہے for speeding fines double. کوئی آدمی ان سے پوچھے بھائی آپ تھوڑا لینئنٹ کوئی نرم جملہ کیوں نہیں لکھتے؟ وہ کہیں گے بھائی اجرائے قانون میں نرمی نہیں. رسالت میں جب توحید کا پیغام پہنچانا ہے تو مشرک جو بتوں کو پوچھتا ہے وہ کبھی پسند نہیں کرے گا. اشداء علی الکفار میں ایک شدید آدمی ملا ہے. ایک بندہ آیا تلوار اس نے سونتی ہوئی ہے تو کہتے ہیں آج محمد مصطفیٰ کو زندہ نہیں چھوڑنا. اب اس بندے کو جانتے ہیں وہ کہنے لگا آج زندہ نہیں چھوڑنا. انہوں نے کیا فتنہ برپا کیا ہوا ہے. گھر میں دیکھو بیٹا مسلمان باپ کافر بہن مسلمان باپ مشرک ماں مشرکہ
انہوں نے خاندانوں کو بانٹ دیا ہے. یہ اشداء پہ دورہ نہیں ہوتا ہے. آگے سے ایک بندہ ملا اور جو مومن تھا حضرت حمزہ سید الشہداء. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تلوار یوں پیچھے کر لی. کہا نہیں میں ویسے کہیں جا رہا تھا. کہا اچھا یہ تلوار کیوں پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں؟ تلوار کہاں ہے؟ پھینک دیجیے. یہ اشداء نہیں. ایک اور واقعہ سنیے. مرحب نے ساتھ میں اپنے ایک نجومی بٹھائے رکھا تھا نا اپنی فصیل پر قلعے کی دیوار پر. ایک پہلے شجاع ہمارے نبی کی فوج کا گیا سپہ سالار. وہ مرحب اوپر سے پوچھتا تھا آنے والا پتہ کر کے کون ہے سپہ سالار مسلمان فوج. اوپر سے آواز دیتا تھا کہ کون ہے آپ مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. وہ نام بتاتے تھے. کہتا تھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ آگے والے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں مرحب خیبری ہوں. وہ تلوار پھینک کے واپس چلا گیا. یہ شدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایمان اور بڑے ادب سے آپ کی غیرت ایسے آدمی کو اشداء اور کفار مان سکتی ہے. اب چاہتے ہیں ایسے آدمی پر کہ وہ میرے نبی کا صحابی آپ فخر کریں. اچھا ایک اور ہستی ہے. نبی نے کیا فرمایا یہ میں نہیں عرض کرنا کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے. بس ایک جملہ راجولن کا مرد کو نعرہ حیدری. وہ مرد علم لے کر آیا. وہی علم وہی لشکر. اس مرد نے آ کر وہاں قلعے کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر تھا. علم کو پتھر کے اوپر یوں کر کے گاڑ دیا. اب وہ مرحب کا جو نجومی بیٹھا ہوا تھا نا وہ تھوڑا چونکا. آگے پیچھے مرحب چلتے ہوئے آتا تھا. اس نے خود مرحب کو بلایا. کہا دیکھو آج ایک عجیب آدمی آیا ہے. کیوں کیا ہوا؟ وہ چھوٹے قد والا مولا درمیانے قد کے تھے. پہلے سپہ سالار بڑے لمبے قدوں والے تھے. کہا وہ چھوٹے قد والا؟ کہا ہاں. اس نے کیا کیا؟ کہا وہ پتھر دیکھ رہے ہو؟ ہاں. کہا اس نے آ کر علم پتھر کے اوپر گاڑ دیا ہے. یہ آدمی تو مجھے خطرناک لگ رہا ہے. اور دیکھ نہیں رہے فوج ابھی پیچھے آئی. اکیلا پہلے آ گیا. فوج کے لیے ٹہتا ہے کہ وہ بھی آ جائے تو تب یہ حملہ شروع کرے. اس کے تیور مجھے خطرناک لگتے ہیں. اس نے بلند آواز سے اوپر سے پوچھا کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ آگے آنے والے نے کہا پہلے آ کر ذرا لیول پہ بات کرو. نیچے اترو حسین سے. پہلے ادھر آؤ نیچے. میں نہایت سے بھی سادہ کر رہا ہوں. بتانا یہ چاہوں اشداء علی الکفار کسے کہتے ہیں. مرحب نیچے اترا. آیا واپس. اس نے اگر کہا من انت آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا تم کون ہو؟ رہنے والے تم ہو. پہلا تعارف تمہارا ہونا چاہیے. فنون حرف کے بھی کچھ قوانین ہیں. تم سائل ہو. پہلے پوچھنے والے تم ہو. اپنا تعارف تم کرو. تم کون ہو؟ کہنے لگا انا مرحب خیبری. میں مرحب خیبری ہوں. لی سلاح. میرے پاس ایسا اسلحہ ہے کہ جو عام آدمی اٹھا نہیں سکتے. میں خود پہنے ہوئے ہوں. میری اتنی لمبی تلوار ہے. اتنا میرا وار ہے. ایسے ایسے میں نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا ہوا. ایک سے زیادہ میرا کو وار برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ میں ترجمہ ادب سے کر رہا ہوں. اس نے کہا مانا تھا تو کون ہے؟ امام نے فرمایا انا الذی سمتنی امی یا حیدر. میں وہ یہ جملہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب عربی کا لفظ حیدر اس کا معنی حیدر لائن کو ببر شیر کو کہتے ہیں. لیکن کس لائن کو؟ کہ جو لائن ایک پاؤں اگلا نیچے رکھ کے دوسرا بلند کر کے شکار پہ حملہ کرے اس کو کہتے ہیں حیدر. کہ جو ایک ہاتھ سے پکڑے شیر کو دوسرے پنجے سے پھاڑ دے ایسے شیر کو حیدر کہتے ہیں. امام نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. امام نے فرمایا کرو بات. کہتے ہو بات تم کرتے ہو کیونکہ میرا ایک بات کبھی خالی نہیں جاتا. تمہارے دل کی حسرت نہ رہ جائے. مرحب نے وار کیا. سن رکھا ہے آپ نے. امام نے زیرہ پر روکا. امام نے دوسرا بار جب امام نے فرمایا امام نے اس کا سر دو حصے کر دیا خود سمیت. بعض روایت کتاب میں نہیں ہے. سنا دو کتاب بھی ہے سنی ہوئی ہے میرے بزرگان سے.
دے رکھی اولیاء نے بعض روایات کتابوں میں لکھی ہیں، بعض روایات سینہ بسینہ، یہ لگتی ہے سینہ بسینہ ہے۔ جب امام مرتضیٰ نے اس کو سر پر تلوار ماری تھی نا مرحب کو، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب جبرائیل نے آ کر نیچے اپنا پر رکھا تھا۔ اوپر کیوں رکھا تھا پر؟ کہ ذوالفقار کا وار جب چلا مرحب پر تو خطرہ یہ پیدا ہوا کہ کہیں نیچے سے زمین تحت الثری دو ٹکڑے نہ ہو جائیں، تو جناب جبرائیل نے ڈھال کے طور پر اپنا پر رکھا، اور یہ سب اسی رفتار سے ہوا کہ جب جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ سے جبرائیل نے پوچھا یا اللہ میں جا کر ولی خدا کی مدد کروں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر وہ مدد مانگے تو چلے جاؤ۔ اچھا حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ کس کنویں میں، دنیا میں کتنے کنویں ہیں، لیکن جناب جبرائیل کا علم اتنا ہے کہ ایک شاید ملی سیکنڈ میں سے ہی پہلے انہوں نے یہ بھی جانچا کہاں پر ہے، جا کر نیچے پر رکھا، جناب یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے پکڑ لیا، انہیں چوٹ نہ آئے۔ جناب امام کی ضربت کو روکنے کے لیے جناب جبرائیل اسی رفتار سے نیچے آئے تھے جس رفتار سے جناب یوسف کو پکڑنے کے لیے۔ یہ شدید علی الکفار، لیکن مولا کی ایک صفت ہے ان کے میں اضداد جمع ہے، ضد۔ شجاع کے ساتھ کبھی نرمی نہیں ہوتی، لیکن امام علی ایسے شجاع ہیں کہ جو عین شجاعت میں نہایت نرم خوبی ہیں۔ ایک کافر نے ایک جنگ میں کہا میں نے سن رکھا ہے کہ آپ سے جو بھی کچھ مانگے آپ اس کو انکار نہیں کرتے، کہا خوب پھر علی اپنی تلوار مجھے دے دی۔ لڑائی کے میدان میں یہ ہے جن کا قلب مصطفیٰ کے ساتھ ہے، وہ ظاہر اس کا علامہ اقبال نے ایسے نہیں لکھ دیا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کس کو سوچ کے اس نے لکھا؟ مولا علی کو سوچ کے لکھا۔ اس نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ اچھا مولا نے یہ نہیں کہا یہ بھروسہ خدا پر، یہ نہیں کہا کہ تلوار تو ابھی میں تیرے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال کروں گا۔ امام نے تلوار کا پھل اپنی طرف کیا، اس کا بلیڈ اپنی طرف کیا، دستہ تک آئیے۔ کسی نے حاشیہ نگار نے لکھا اس حدیث کے نیچے یا علی آپ نے تلوار کا پھل اپنی طرف کر کے کیوں اس کی طرف دیا اس کو دستہ، کہ وہ یہ کہیں ڈر کر یہ نہ کہے پھل کی طرح یوں کرتا ہے کہ کہیں علی مجھے مارنے لگے، اس لیے اس کو دیا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی میدان کے جنگ میں۔ یہ ہے والذین معہ اشداء علی الکفر رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں، رحم دل ہیں، اتنے رحم دل شاید نے کیا کہا شیر کہ حسین تیری سخاوت پر مجھے عجب ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں یزید نے شفاعت مانگی تو اب معاف نہ کر دے، یہ اہل بیت کا ڈر ہے۔ مولا علی کی حدیث سن لیجیے، ابن ملجم کو رسیوں میں جب جکڑ کے لائے مولا زخمی پڑے ہیں، میں رحماء بینہم عرض کرنا چاہتا کہ اتنے رحم دل ہیں۔ امام مجتبیٰ سے فرمایا بیٹے جو غذا مجھے دی ہے اس کو بھی دو، جو دودھ میرے لیے لائے ہو اس کو بھی پہلے پلاؤ۔ امام مجتبیٰ نے حیران ہو کر کہا بابا قد قتلک الفاجر، اس فاجر نے آپ کو ایسی مہلک ضربت ماری ہے اور آپ مجھے اس کے ساتھ نیکی کا حکم دے رہے ہو، میں مسائل نہیں کرنا چاہ رہا۔ امام نے فرمایا بیٹے درست ہے لیکن نحن اہل البیت، فرق یہ ہے کہ ہم اہل بیت نبی ہیں، ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں، تو جو قاتل کو بھی جام شیرین پلا جائے وہ ہے رحماء بینہم۔ رات پر ایک سوال پڑھی یہ معیت ایسی معیت ہے کہ اس پر اللہ کو ناز ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے۔ سوال حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعہ کیسے بنے؟ اور اس سے پہلے بھی ایک آپ کے لیے خوشخبری، ہم کو اس پہ ناز ہے کہ ہم شیعہ علی مرتضیٰ ہیں، اور ہماری مماثلت قرآن میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ ہیں۔
ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اگر شیعہ لفظ ایسا ہے طبیعت میں، شیعہ کا مطلب پیروکار، شیعہ کا مطلب ہے حوبدار، 14 معنی ڈکشنری میں، یہ 2 عام رائج معنی۔ اچھا شیعہ طبیعتاً کسی انسان کا شیعہ ہوتا ہے؟ سوال یہ کہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کی جد ہے، وہ اتنے افضل ہیں، ہمارے پاک پیغمبر کے بعد سب سے افضل وہ ہیں انبیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیعہ کیوں رکھا ہے؟ دوسروں کو ان کا شیعہ کیوں نہیں بنایا؟ سوال ہے نا سادہ سا۔ اور ان کو بنایا حضرت نوح کا شیعہ۔ حضرت نوح ہے آدم ثانی، کیونکہ طوفان میں سب جب مر گئے کفار تو حضرت نوح علیہ السلام سے نسل انسان چلی دوبارہ، ان آدم ثانی کہتے ہیں۔ آدم ثانی کا شیعہ ہونے میں اور محمد مصطفیٰ کا شیعہ ہونے میں مماثلت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ چلیے سورہ بینہ کی طرح، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ہمارے سنیوں کے مورخین اور محدثین، چیلنج کرنا اچھی بات نہیں ہوتی لیکن نارملی میں اپنی حدیث کے ساتھ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ محدث کا نام بتائیں، میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں، یعنی یہ سب نے لکھی ہے حدیث۔ ابن عساکر تفسیر در المنثور، جلال الدین سیوطی دیگر، یہ 2 حوالے کا آدمی یہ لکھتے ہیں ایک دن نبی اکرم بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کے ساتھ، راوی کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اتنی اسنا میں مولا علی تشریف لائے، نبی اکرم نے فرمایا جاء خیر البریہ۔ بریہ اللہ کا اسم پاک ہے، اسم حسن، باری الخلائق اجمعین، باری یعنی خالق، پیدا کرنے والا، بریہ مخلوق، خیر البریہ سب سے اچھی مخلوق تو سب سے افضل ہو۔ ابن عساکر کی حدیث ہے من لم یقل علی خیر البریہ فقد کفر۔ نبی اکرم نے فرمایا جو یہ نہ مانے کہ علی مرتضیٰ سب سے افضل ہے وہ کافر ہے۔ یہ سنیوں کی حدیث ہے، جلال الدین سیوطی دیگرہ، یہ بہت جگہ پر آپ کو ملیں گے مختلف۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب مولا علی نبی اکرم کے بعد آیا کرتے تھے کسی محفل میں، ہم کہا کرتے تھے جاء خیر البریہ، خیر البریہ آ گئے، خیر البریہ آ گئے۔ اور محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ تمثیل کے ساتھ اور گریز کے ساتھ فضیلت دینے میں مزہ بڑا آتا ہے، لیکن سادہ اور تسلیس میں نثر میں فائدہ ہے، بس اس میں یہ اعداد کم ملتی ہے، لیکن حدیث جو حدیث پیغمبر ہے وہ پہنچتی ہے۔ شاید میرے جملات آپ کو بھول جائیں لیکن حدیث نہیں بھولتی، حدیث دل پہ نقش ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم نے جب فرمایا کہ جب علی مرتضیٰ تشریف لائے، جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا یا علی انتا، وہ یاد ہے انا ابراہیم من شیعہ، ان کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم، اس کو ذہن میں رکھیے، یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، علی آپ اور آپ کے شیعہ یہ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ جابر کہتے ہیں جب نبی نے یہ فرمایا نا، پہلے نبی نے یہ فرمایا، نقطہ مهم یہ ہے، فنزل، اسی وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت لے کر آئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے یہ سب سے اچھی مخلوق ہے۔ تو نبی اکرم نے دوبارہ علی مرتضیٰ کو مخاطب کیا، یا علی هو انت و شیعتک۔ صلوات پڑھی آپ کو ایک حدیث کی، اللہم صلی علی محمد اس سے بھی بہتر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد ابن مرتضی، یہ تیسرا راوی ہے، وہ راوی ہم نے روایت کی، ہمارے سنی بھائی تو اور بڑے مفسر محدث معرخ ہیں، ابن عساکر بھی ان سے لیتے ہیں، جلال الدین سیوطی لیتے ہیں، ہمارے وہابیوں کے ابن کثیر شامی ان کے بڑے دلدادہ ہیں، وہ لیتے ہیں ان سے حدیث۔ وہ کہتے ہیں ابن مرتضی کہ علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول خدا نے فرمایا الم تسمع قول اللہ، علی اللہ کی یہ آیت نہیں سنی آپ نے، یہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا انت و شیعتک، اس آیت سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ ہیں. اور آگے نبی اکرم نے فرمایا وَمَوْعِدِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْض، اے علی میرا اور آپ کی وعدہ گاہ حوض کوثر ہے. آپ سب کو یعنی آپ اور آپ کے شیعوں کو میں حوض کوثر پر ایسا اجر و انعام دوں گا، ایسی شفاعت کروں گا. خود فرماتے ہیں کیسی شفاعت کروں گا. اذا جئت الامم للحساب، کہ جب تمام امتیں حساب و کتاب کے لیے وہاں پر حاضر کی جائیں گی اور لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، جس کو اللہ نے فرمایا یوم الفزع الاکبر، کہ جو فزع اکبر بہت بڑے خوف کا دن ہوگا. یأتون مقرنین فی الاسفار، جو بڑے بڑے جفاتری مجرموں لائک نمرود فرعون کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا، وہ کانپ رہے ہوں گے اور اس وقت وہ التجا کر رہے ہوں گے ہمیں معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، کوئی ہمیں چھڑا دے. جب بہت خوف ہوگا نبی اکرم اس دن فرما رہے ہیں موعدی للحساب تدعون غرا محجلین. اے علی آپ کی اور آپ کے شیعوں کی نشانی اس دن یہ ہوگی کہ تم روشن پیشانیوں کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. دور سے تمہاری نورانی پیشانیاں دیکھ لی جائیں گی کہ تم علی ہو اور تمہارے ماننے والے شیعہ ہیں جو جن کی پیشانیاں روشن ہوں گی. ایک روشن پیشانی والی صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی جو حدیث چلتی ہے، میں جو آخری نقطہ میں لے کر آیا تھا جلدی میں اگر دے سکوں، وہ یہ ہے ہمارے پاک پیغمبر کو اللہ نے ایک ٹائٹل دیا ہے کہ وہ ہے شاہد. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. میں صرف شاہد پر آپ گواہ ہیں. ہمارے نبی کس پر گواہ ہے؟ اپنی امت پر. تمام انبیاء ما سبق پر ہمارے نبی گواہ ہیں. انبیاء کرام کلینی رحمت اللہ علیہ، باب ہے پورا شیعہ سنی سب نے لکھا ہے. تب بخاری نے بھی لکھی ہے اس طرح کی حدیث ہے. ایگزیکٹ یہ نہیں کہ کس سے ملتی جلتی. ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جناب نوح سے سوال کیا جائے گا، نوح اب بلغت رسالتک، کیا آپ اپنی رسالت پہنچائی تھی؟ حضرت نوح کر گئے جی پروردگار عالم میں نے اپنی رسالت پہنچا دی تھی. تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح عرض کریں گے مالک کون سی چیز تم سے چھپی ہے؟ تم تو ہر چیز پر حاضر و ناظر ہو. لیکن اس دن قانون یہ ہے یرحمکم اللہ، قانون یہ ہے کہ بھائی گواہ چاہیے. کوئی استثنائی نہیں ہے اس میں. گواہ ہے. حضرت نوح ادھر ادھر دیکھیں گے کیا کروں. یہ خیال آئے گا کہ میرے اوپر ایک ایسا معین تھا کہ جو مجھ سے بھی زیادہ ترقی رکھتا تھا. مصطفیٰ کا خیال آئے گا. چلتے چلتے مجمع کی بھیڑ میں تلاش کرتے نبی اکرم کے پاس آئیں گے. کلینی عجیب نقشہ دیتے. نبی اکرم ایک جگہ پر مولا علی کے ساتھ تشریف رکھتے ہوں گے. حضرت حمزہ، حضرت جعفر، دوسرے بزرگان کھڑے ہوں گے. حضرت نوح کر کے کہ یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آئیے بابا جان کیا بات ہے؟ آپ سے بہت ضروری کام پڑ گیا ہے. میں سادہ کروں روایت کو، اس میں یہ نہیں ہے جملہ آپ سے کام پڑ گیا. یا رسول اللہ اللہ نے مجھ سے میری رسالت کی گواہی مانگی ہے، کیا کروں؟ جناب نبی اکرم نہیں فرمائیں گے میں گواہی دیتا ہوں. پیچھے کھڑے ہوئے حضرت حمزہ اور حضرت جعفر سے فرمائیں گے آپ جائیے اور جا کر حضرت نوح کی رسالت کی گواہی دیجیے. اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ایویڈنس. عجیب شان ہے یہ ہمارے نبی کی. اللہ حضرت جعفر اور حضرت حمزہ علیہ السلام جو کہ نبی نے بھیجے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار انہوں نے اپنی رسالت پہنچا دی تھی. اختیار دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ ان کی ان دو افراد کی بھیجی ہوئی گواہی کو قبول فرما لے گا. اب راوی جو پاس بیٹھا ہوا تھا بڑا عقلمند تھا. اس نے کہا یا اللہ رسول اللہ آپ نے ابھی فرمایا کہ رسول پاک کے ساتھ علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے. جناب رسالت امام نے دنیا میں جب بھی کچھ بھی مسئلہ رہا مشکل حضرت کا یا علی یہ کیجیے، یا علی وہ کر دیجیے، یا علی جا کر یہ کام کرائیے. اس دن جب اتنا بڑا العظم پیغمبر آئے گا اور اتنی نازک کام بات تھی کہ میری گواہی دیجیے کہ میں نے اپنا تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا یا نہیں دیا، تو اس دن رسول خدا
خدا پاس بیٹھے علی کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ امام نے ایک جواب دیا، اس کا ایک مقدمہ ہے، قرآن میں آئے تھے آخری سورہ رات کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں حبیب آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں، کافر کہتے ہیں تم اللہ کے رسول نہیں ہو، لَسْتَ مُرْسَلًا، تم بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں۔ قل، ان کو جواب دو حبیب، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، ومن، اور وہ کافی ہے، عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے۔ برائے خوشنودی امیر المومنین بلند تر صلوات۔ من عندہ علم الکتاب مانے مطلق ہے، جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا۔ عربی جو بھی جاتے ہیں وزن میں علی بات آ کی طرح ہے کہ من تبعیضیت، من انا من مسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، ایک بندہ ہوں میں ان کا، بعض ہوں میں ان کا، سارا کل نہیں۔ من جملہ و فی الجملہ ہم سور کے نا وجعل من مسبد المستشہدین بین جملات، مولا آپ کے تمام جو باقی شہداء ہوں گے آپ کے سامنے مجھے ان میں شامل کیجیے۔ ہم امام کی زیادت میں پڑھتے ہیں نا یہ من و فل، یہ بڑا نازک لفظ ہے، کہاں پہ ہے قرآن میں؟ سورہ نحل میں، جب حضرت سلیمان نے وہ تخت بلقیس کی لا کر خبر دی نا ہدہد نے کہ جناب میں اس لیے غائب تھا، حضرت سلیمان نے اگر میرے لیے کوئی غسل والے کے آج اس کو ذبح کرتا ہوں، یہ غائب کیوں ہے؟ علم پیغمبر دیکھا 1,24,000 فرسخ چوڑی جن انس درندگان پرندگان کا لشکر تھا سلیمان کا، ایک ہدہد غائب تھا۔ ایک لمحے میں آج کہوں کمپیوٹر ہے شاید سکین کر کے دیکھ لیں ہدہد نہیں ہے، پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ یہ علم سلیمان ہے۔ اس علم سلیمان رکھنے والے علم پاک پیغمبر نے حضرت بلقیس کے فضائل سے ہدہد نے جناب اس کا اتنا بڑا تخت ہے، وہ ایسی ہیں، ایسا لباس پہنتی ہیں، کچھ ایسی ان کی شان بیان کی۔ حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے، بہت بڑے جلیل القدر، کہا کون ہے تم میں ایسا کہ جو اس کا تخت ابھی میرے پاس لے کے آئے؟ اتنی جاہو جلال کی باتیں میرے سامنے۔ تو قال عفریت من الجن، جنوں کا بہت بڑا دیو بولا کہ میں آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے لے آتا ہوں، مجھے حکم دیجیے، میں قوی اور امین، میں صبح پر قوی ہوں، قدرت رکھتا ہوں، میرے لیے ایسا کام نہیں۔ فرمایا اتنی دیر، قال الذی من عنده علم من الکتاب، اب وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، بعض کتاب کا، نہ کل کتاب کا۔ امام سے پوچھا کہ مولا یہ میں نے کتاب کا علم کتنا تھا؟ فرمایا حضرت آصف برقیہ کو آدھے اسم اعظم کا علم تھا۔ مولا آدھا اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم کے پاس 4 حروف تھے اسم اعظم کے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 3 یا 2 اسم اعظم تھے، سب سے زیادہ ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس 1 اسم اعظم تھا، 1 حرف۔ فرمایا مولا اسم اعظم کے کل کتنے حروف ہیں؟ فرمایا اسم اعظم کے کل 73 حروف ہیں، 73۔ ایک اللہ جل شانہ نے اپنے علم مکنون میں محفوظ رکھا ہے، ہم اہل بیت کے پاس 72 حروف علم اسم الہی ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، بر محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد کہاں پر آدھا اسم الہی اور کہاں پر 72 حروف اسم الہی۔ تو اللہ کے اس ولی نے حضرت آصف نے پلک جھپک، انی آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں یہاں لے آتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان نے دیکھا تو وہ وہیں پڑا ہوا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے؟ وہ امیر المومنین ہے۔ اس دن جناب رسالت معاذ نے جب حضرت جعفر اور حمزہ کو بھیجا تو اس دن علی مرتضیٰ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جناب رسالت معاذ سے بھی اللہ پوچھے گا تمہاری تبلیغ کا گواہ کون ہے، تو اس لیے نہیں بھیجا علی مرتضیٰ کو کہ تب ان سے کہیں گے یا علی آپ میری رسالت تبلیغ کی گواہی دے دیجیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء پر گواہ ہے، جب ان کو گواہی کی ضرورت پڑے گی تو ان کے گواہ کا نام ہے علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ ایسی ہستی ہیں۔ بھائی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولا غازی کے مسائب عرض کروں، تیار کر چکا تھا مسائل، لیکن کوئی بات نہیں، اہل بیت کے افراد سب تقدم و تاخر میں ایک ہی جیسے، مصیبت ان سب کی مصیبت ہے، یہ رسالت ماں کی ہو یا امام رضا علیہ السلام کی ہو کہ آج شب اس کی لگ گئی، اب ان کی شہادت کا دن ہے۔ عزیزوں، مولا غازی عباس کا مسائل خدا کی قسم کسی گریے کا محتاج نہیں، ایسے مسائل ہیں مولا عباس کے کہ ان کو پڑھنے کے لیے انسان کو خدا کی خاص تائید اور مدد چاہیے ہوتی ہے۔ میں اختصار سے آپ کو ڈائریکٹ اس لمحے پہ لے کر جاتا ہوں کہ جب مولا عباس کو آنکھ میں آ کر تیر لگا، جب پلٹے ہیں نا پانی بھر کے مشکل تو عباس نے دیکھا کیا تھا، مقتل میں ملتا ہے کہ ترائی سے گھوڑا جب باہر آ رہا تھا تو خیام کے آگے بی بی سکینہ ننے بچوں کو صف میں کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں مشکیزے کے آنے سے پہلے جام پکڑا کر، مقتل میں لکھا نہیں کہا گیا تھا لیکن یہ کہا ہے کہ شاید سکینہ بچوں کو کہہ رہی تھی کہ بچوں اب میرے چچا عباس پانی لینے گئے ہیں نا، اب میرے چچا ابھی پانی لے کر آئیں گے، آج تک میرے چچا سے میں نے کچھ ایسا مانگا اور میرے چچا نے مجھے کہا کہ نہیں ہوا، اب میرے چچا پانی لائیں گے، میں خود تم سب کو پانی پلاؤں گی۔ عباس نے یہ منظر دور سے دیکھ لیا، اب عباس کو بھی ہوش نہیں رہا میدان کربلا کا، عباس کی فقط ایک ہی تمنا ہے کہ میں سکینہ تک پانی لے جاؤں۔ عزیزوں و ملعون جو چھپے بیٹھے تھے، ایک نے وار کیا دانا ہاتھ قلم ہوا، دوسرے نے وار کیا بانا ہاتھ قلم ہوا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، جب وہ ایک لمحہ آیا کہ حرملہ کہتا ہے میں نے کربل کے میدان میں 3 تیر چلائے، جو مختار پکڑ کے لائے گئے نے پوچھا تو نے بدترین کیا کام کیا، کہ میں نے 3 تیر ایسے مارے کہ جو دنیا میں شاید کسی نے نہ مارے ہو، ظلم کی انتہا تھی۔ وہ کون سے 3 تیر ہیں؟ کہنے لگا سب سے پہلا تیر میں نے حسین کے ششمہ کے وہ 3 پھلوں والا تیر جو جانوروں کو شکار کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا، میں نے 6 ماہ کے ننھے سے بچے پر چلایا، مجھے معاف کر دو۔ اور دوسرا کہتا ہے جب حسین کو ایک پتھر آ کر پیشانی پر لگا، حسین اپنی پیشانی صاف کر رہا تھا، میں نے حسین کے سینے کو ہدف مار کر تیر چلایا، حسین نے اپنی پشت سے نکالا۔ اور تیسرا تیر کہتا ہے جب عباس بن بازوں کے اپنے گھوڑے پر دیکھ رہا تھا میں کیا کروں، واپس جاؤں یا سوچ رہا تھا ابھی، اور عباس کے منہ میں میں نے مشکیزہ دیکھا تو تب میں نے وہ تیر عباس کے سینے پر چلایا، لیکن وہ تیر جا کر عباس کی آنکھ پر بیٹھا۔ کہتا ہے عباس وہ تیر کھا کر جھول گیا، کہتا ہے عباس کا رخ مڑ گیا خیموں سے۔ عباس نے جب مشکیزے میں سے پانی گرتے ہوئے دیکھا تیروں نے چھوڑی، کہتا ہے عباس مڑا، عباس نے اپنا سر نیچے کر کے اپنی ڈانڈ اور گھوڑے کی گردن کے درمیان میں سے تیر کو آنکھ سے نکالنا چاہا، ایک ملعون نے آگے بڑھ کر سر پر گھس کا وار کیا کہ ان کی مادر گرامی آج کے ایام میں کیا بہن ہے بنت المنین کا۔ جب آ کر انہیں بتایا گیا نا کہ ہوا کیا تھا، تو ان کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا میرے لال اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے اور عباس جیسی میں تجھے جانتی ہوں، یہ سارے کے سارے بزدل اکٹھے ہو کر تیرے نزدیک نہ آ پاتے۔ میرے بچے مجھے بتایا گیا کہ جب میرا سر نیچے جھکا تھا تیرے سر پر گرز کا وار کیا گیا کہ جس نے تیری پیشانی کو توڑ عباس نے کیا خود اپنا مسائل پڑھا ہے عزیزوں، یہ دینا چاہ رہا تھا۔ اب آپ کا ذہن متصل ہے مولا کی مصیبت سے۔ شہید اللہ ہمارے بہت بڑے مکتب ہیں، سید مقرر موسوی، انہوں نے اپنے مکتب کی کتاب میں لکھا کہ بے مثل مقتل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا عباس ایک عالم دین کے خان میں آئے اور آ کر کہا کہ تم نے آج تک میری جو سب سے زیادہ بڑی مصیبت تھی وہ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا میں نے ابھی عشرے میں سارا عشرہ 10 مجلسیں آپ کے مسائل پر پڑھی ہے، مولا میں نے آپ کی ایک سے ایک بڑی سے بڑی مصیبت عرض کی ہے، اب ایسی کون سی مصیبت ہے
کہ جو سب سے بڑی اور میں نے ابھی تک نہیں پڑھی. میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جب سکینہ نے آپ کو مشورہ پہنایا تھا نا تو آپ اتنے جھکے تھے کہ سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے میرے مولا نے مجھے فرمایا جنگ نہ کرنا لیکن پانی لے آنا ہو سکے تھوڑا پانی لا دو. تو مولا آج کی یہ بہت بڑی مصیبت تھی کہ امام حسین نے آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دی. اس سے بڑی مصیبت کیا ہے جو میں پڑھوں؟ کہا دیکھو دیکھو جب میں گھوڑے کی پشت پر تھا میری آنکھ میں تیر لگا تھا, میرا ہونٹ گھس کے باہر سے ٹوٹ گیا, میری پیشانی گھس کے باہر سے ٹوٹ گئی, اور جب مجھے گھوڑے سے نیچے گرتا ہوا محسوس ہوا تو مجھے بتاؤ جب کوئی انسان کو لگتی ہے زمین پر آتا ہے تو فطرتاً وہ اپنے ہاتھ زمین پر نکالتا ہے. تو میں آج تک یہ کیوں نہیں پڑھا کہ عباس اتنا مظلوم ہے کہ جب گھس کا باہر تھا تو زمین پر گرا تو اپنے ہاتھوں میں نہیں اپنے رخسار میں مولا عباس نے اپنا مسائل تمام کیا شمر کہا کہ جملہ اور اجازت. جب مولا عباس گرے نا زمین پر شمر بلند آواز سے کہا بھی اس کے اتنے سپاہی مارے گئے نا یہ معلوم بغیرت. اب مولا عباس کے قبیلے کا تھا, امام سے پہلے اس نے مولا عباس کو امان دی. امام عباس نے فرمایا لعنت ہو ایسی امان پر جو فاطمہ کے بیٹے کو امان نہ ہو اور مجھ جیسے کنیزادے کو امان ہو. اس نے کینہ دل میں بٹھایا تھا, پکار کے کہتا دیکھو جس کو علی ابن ابی طالب کے جملہ نکلا, جس کو ابو تراب سے اپنا بیر نکالنا ہو, آؤ دیکھو علی کا بیٹا اب گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد تلوار بھی نہیں ہے. وقت لکھتا خدا کی قسم یہ بھاگتے ہیں ملوک پڑھتے جس کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے عباس کے بدن پر خنجر سے وار کیا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار کا وار کیا, جس پہ غیرت کا کوئی بچ نہ چلا اس نے گرم تپتی ریت اٹھا پروردگار عالم ان روتی آنکھوں کو ماں سے رمی عباس حسین و سکینہ واہد بیٹی کی جدم میرا اولاد. پروردگار عالم ان ایام عظام ہم سب کی آزاداری و ماتم داری نوحر خانی مسیح خانی مجالس کی برپائی کو قبول فرما. قربانی مجلس جناب صدیق کبریٰ ہمارے آنسوؤں کو کے رومال کی زینت بنا دے, ان کے قلب پاک نازنین کو ہم سب سے خوشنود اور راضی فرما. جس طرح دنیا میں ہمیں ان کا ان کے بچوں کا نام لیوا بنایا ہے, آخرت میں محشر میں بالخصوص اور قبر میں ہمیں ان کی شفاعت سے باامن فرما. مولا علی کی دیدار و زیارت نصیب فرمانا, مولا حسین کی آمد سے ہمیں سر افراد فرمانا, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے کی تمام حاجات برلا, ہماری مریض ہم کو بیماری کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و مالک بے اولاد انت شہزاد علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا مالک جاب نصر حق امام حسین علیہ السلام کی غربت کے اس میں سفنا سے تندرسی سے نجات. دوسرے جانب ابن گرفتار ہے مولا, ان کو بحق زینب کبریٰ کے دل مزدر کے ان کے اضطراب و پریشانیوں کی آئی سے نجات بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مولانا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.